بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الصادقين المعلمين المبلغين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. أخرجه ابن ماجه رحمه الله تعالى. واجب الاحترام میرے معزز دینی بھائیوں، ابھی میں نے جو حدیث پاک پڑھی، اس حدیث پاک کا پہلے ترجمہ سمجھ لیجیے، پھر ہمارا جو موضوع چل رہا تھا اس موضوع سے اس حدیث کو جوڑ کر سمجھتے ہیں۔ حدیث پاک یہ ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے ثواب کا میٹر بند ہو جاتا ہے۔ تین کام ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب جاری رہتا ہے۔ پہلا کام فرمایا صدقہ جاریہ۔ آپ سب جانتے ہیں صدقہ جاریہ کا مطلب کیا ہے؟ ایسا صدقہ کہ جو باقی ہو، جیسے آپ مسجد بنا کر گئے تو یہ صدقہ جاریہ ہے، آپ نے کسی غریب کا مکان بنا دیا یہ صدقہ جاریہ ہے، آپ نے کسی جگہ بور کروا دیا یہ صدقہ جاریہ ہے۔ صدقہ جاریہ کی بہت ساری شکلیں ہیں۔ آج ہمارا حال کیا ہے کہ جب مرتے ہیں تب وصیت کرتے ہیں کہ میرا اتنا مال فلاں مدرسے میں دے دینا، اتنا مال فلاں خیر کے کام میں دے دینا۔ حالانکہ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ مرتے وقت بچوں کے لیے، اولاد کے لیے مال زیادہ چھوڑنا چاہیے، وصیت کم کرنی چاہیے۔ لیکن ہمارے یہاں الٹا ہے کہ اپنی حیاتی میں خیر کا کام ہم نہیں کرتے ہیں اور پھر جب مرنے لگتے ہیں تب وصیت کرتے ہیں۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا، جب حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے، حضرت بخاری شریف کی روایت ہے کہ جب وہ بیمار پڑ گئے حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو کہا حضور میں اپنا پورا مال اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں، کیونکہ میری تو ایک بیٹی ہے اور وہ بھی کھاتی پیتی ہے، تو کیا ضرورت ہے اس کو، اس لیے میں اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں لٹانا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا نہیں، اگر وصیت کرنا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ تم اپنی اولاد کو مال دے کر جاؤ تاکہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ یہ تعلیم ہے۔ تو ہمیں یہ سبق مل رہا ہے کہ حیاتی میں صدقہ جاریہ، کسی غریب کا گھر بنا لو، مسجد میں حصہ دے دو، کسی مدرسے میں دے دو، کسی اسکول میں دے دو۔ میری بات پر غور کیجئے، اسکولوں میں دو، صدقہ جاریہ ہے، جہاں بچوں کی ایمان کی حفاظت ہو رہی ہے، ایسی اسکولوں میں دو، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اس وقت کی بڑی ضرورت ہے۔ میں حیران ہوں حضرت مولانا سید اسعد مدنی نور اللہ مرقدہ کی فراست پر۔ آپ جانتے ہیں جو ابھی حضرت مولانا سید محمود مدنی ہیں، ان کے والد محترم پہلی مرتبہ یوکے گئے تھے۔ جب یوکے گئے تو یوکے کا دورہ کیا، دورہ کرنے کے بعد ان کا بیان تھا، انہوں نے اپنے بیان میں
کہا کہ اے یوکے والو، مسجدوں پر پیسہ کم خرچ کرو اور اپنی اسکولیں بناؤ۔ اس وقت کہا تھا اپنی اسکولیں بناؤ، اگر پیسے مسجدوں پر زیادہ لگیں گے اور تمہاری اسکولیں نہیں ہوگی تو کل اللہ کے یہاں تمہاری پکڑ ہوگی۔ یہ جملہ حضرت نے یوکے میں کہا تھا۔ یوکے والوں نے حضرت کے جملے کو لیا اور اپنے تعلیمی نظام کو مضبوط سے مضبوط تر کیا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج وہاں کی نسل مغرب کے ماحول میں رہنے کے باوجود، آپ سمجھ سکتے کہ مغرب کا کلچر، مغرب کا ماحول کیسا ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں دینی فضا ہم سے اچھی ہے، ہم سے اچھی وہاں کی دینی فضا ہے۔ اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ تعلیمی نظام کو انہوں نے مضبوط سے مضبوط کر بنایا۔ تو بہرحال اسکولوں میں بھی دیے، اس وقت بہت سی اسکول والے ہم سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اسکول بنانے کے پیسے نہیں ہیں، ہم کس طرح اسکول کو آگے بڑھائیں، اس کام کو آگے کیسے بڑھائیں۔ قوم اسکول میں دینے کے لیے تیار نہیں ہے اور مسجدوں میں دینے کے لیے تیار ہے۔ تو اس وقت ہم آپ سے یہی کہہ رہے ہیں کہ بڑی ضرورت ہے کہ اسکول کے نظام کو ہم مضبوط بنائیں، اور جو اسکولیں ہماری ہیں ان اسکولوں کو ہم اپنی نگرانی میں لے کر، اپنی تحویل میں لے کر وہاں اپنا سسٹم داخل کرے، ورنہ آنے والی نسلیں ہمیں کبھی معاف نہیں کریں گی۔ دوسرے نمبر پر آقا نے فرمایا او علم ينتفع به، ایسا علم چھوڑ کر جاؤ جس سے دوسرے فائدہ اٹھائے۔ آپ کے دماغ میں یہ ہوگا کہ اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ آپ مدرسے میں پڑھاتے ہیں، بچے چھوڑ کر گئے، آپ رائٹر ہیں، آپ نے اچھی کتاب لکھی، لوگ پڑھ رہے ہیں، اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ صرف یہ مطلب نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو میں نے ایک مسئلہ بتلایا، آپ کو میں نے ایک دعا بتلائی، آپ نے یہ دعا دوسرے کو سکھائی، تو آپ کے علم سے آپ کے مرنے کے بعد وہ دعا پر عمل کر رہا ہے، دعا پڑھ رہا ہے، آپ کو فائدہ ہوگا۔ ہر ایک کے لیے حدیث ہے، صرف عالم کے لیے حدیثیں نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے آپ کو میں نے کوئی دعا بتائی یا آپ نے تعلیم میں کوئی دعا سیکھی اور آپ نے دوسرے بھائی کو بتائی، آپ مر جائیں گے، وہ پڑھ رہا ہے، اس کا ثواب آپ کو ملے۔ شاید میں اس مسجد میں کہہ چکا ہوں کہ میں ہر جگہ جاتا تھا تو میں ایک بات کہتا تھا کہ 2 سجدوں کے درمیان میں پڑھنے کی جو دعا ہے وہ سنت ہے، فرض نماز ہو یا نفل نماز ہو۔ سنو یہ مسئلہ، صرف نفل میں نہیں، فرض نماز میں 2 سجدوں کے درمیان میں پڑھنے کی دعا 2 دعائیں ہیں، اس میں جو شارٹ دعا ہے وہ اتنی ہے، اللہم اغفر لی، یا پھر آپ کہہ دیجئے رب اغفر لی۔ یہ 2 سجدوں کے درمیان میں پڑھنے کی دعا ہے اور سنت ہے، فرض نماز میں بھی اور نفل میں بھی۔ آپ کو حوالے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ جو احناف کے بیرسٹر مانے گئے، انہوں نے اپنی کتاب مشکل الآثار کے اندر لکھا کہ یہ سنت مردہ ہو چکی ہے، اس سنت کو زندہ کیجیے۔ علامہ یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی کتاب معارف السنن کے اندر اس کو لکھا۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مالاب الدمعہ کے اندر اس کو لکھا۔ کئی مصنفین نے لکھا کہ یہ دعا سنت ہے، اس سنت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت سے لوگ نہیں پڑھتے ہیں، سجدے سے اٹھتے اور پھر فوراً سجدے میں چلے جاتے۔ اتنی بڑی سنت جو مردہ ہو چکی ہے، اس کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس دعا کے 3 فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ، سنت زندہ ہوگی۔ دوسرا فائدہ کہ آپ 2 سجدوں کے درمیان میں پڑھیں گے تو آپ کا رکن صحیح ادا ہوگا، دوڑم داڑھی والا نہیں ہوگا، بھاگم بھاگ والا نہیں ہوگا کہ جس سے نماز ہی نہ ہو، آپ کی نماز صحیح ہو جائے گی۔ اور تیسرا جو بہت بڑا فائدہ ہے کہ 2 سجدوں کے درمیان میں آپ اللہ سے کہہ رہے اللہ مجھے معاف کر دیجئے، اس سے قریبی جگہ اور کیا ہو سکتی ہے جب ایسے وقت میں اللہ سے کہیں گے اللہ مجھے معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے۔ تو یہ دعا میں نے آپ کو بتلائی، اب آپ کسی اور کو بتلائیے۔ تو میں آپ کو سنانے جا رہا تھا کہ ایک کارپینٹر، بڑا ایک سُتھار جس کو کہتے ہیں،
ایک مرتبہ بیان میں بیٹھا ہوا تھا اور عجیب بات یہ دوسرے خیال کا تھا. اس نے یہ دعا سنی اور اس نے پڑھنا شروع کیا. 1 سال بعد میرے گھر آیا ایک کام سے تو مجھ سے کہنے لگا، اب آپ دیکھیے یہ خوشی کی بات ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے لیے سامان فراہم کر رہے ہیں کہ مرنے کے بعد کا سامان لے کر جاؤ. اس نے کہا کہ میں نے 1 سال پہلے سنا تھا، تب سے لے کر آج تک میں اپنی نماز میں اس کو پڑھتا ہوں. اللہ اکبر، 1 سال سے یہ بندہ پڑھ رہا ہے، پوری زندگی پڑھتا رہے گا. ہم قبر میں جا کر سو جائیں گے لیکن ہمارے علم سے یہ فائدہ اٹھا ہے. نمبر 3، اول صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کرے تو اس کی دعاؤں سے ماں باپ کو فائدہ ہوگا، مرنے والے کو فائدہ ہوگا. اب یہ جو میں سنا رہا تھا، جو میرا ٹاپک تھا، اس پر آتا ہوں. میں نے اس سے پہلے آپ کے سامنے جنازے کی نماز کیسے پڑھتے ہیں اس کا طریقہ آپ کے سامنے رکھا تھا. میں نے کہا تھا کہ جنازے کی نماز ایک دعا ہے اور دعا میں سب سے پہلے کیا کرتے، بولو بھائی، بولو نا بھائی، اللہ کی تعریف. تو پہلی تکبیر کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے، بولو بھائی، اللہ کی تعریف. اچھے لوگ ملے 2 جمعہ پہلے کہ ہم خود جنازے کی نماز پڑھتے ہیں تو کنفیوز ہو جاتے ہیں، پہلے کیا پڑھنا ہے بعد میں کیا پڑھنا ہے. لیکن ترتیب آپ کو یاد ہوگی کہ دعا میں سب سے پہلے اللہ کی تعریف، تو پھر آپ کو اللہ اکبر کے بعد اللہ کی تعریف کرنا ہے، پھر دوسرے نمبر پر درود پاک پڑھنا ہے اور پھر تیسرے نمبر پر دعا مانگنا ہے. اور ایک بات یاد رکھو جو ہمارے یہاں غلط چلی ہے کہ جب دعا کرتے تو بولتے ہیں درود پڑھ لو پہلے. بھائی ہم لوگ بولتے ہیں عام طور پر پہلے درود پڑھ لو، یہ طریقہ غلط ہے، حدیث کے خلاف ہے. پہلے اللہ کی تعریف، پھر درود، پھر دعا. اب دلیل دیتا ہوں، ترمذی شریف کے اندر حدیث موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابن مسعود اذا دعوت اللہ فاحمد اللہ، جب اللہ سے دعا مانگے تو سب سے پہلے اللہ کی تعریف کرنا. فاحمد اللہ، علماء بیٹھے فا کو جاتے، فا کائی کے لیے آتی ہے، میں اس پر بحث کرنا نہیں چاہتا. پھر آگے فرمایا ثم صلی علی نبیک، پھر اپنے نبی پر درود پڑھ. ثم ادعو ما شئت، پھر جو دعا مانگنا چاہتا ہے دعا مانگ. تو دعا کا صحیح طریقہ جو سنت طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ پہلے اللہ کی تعریف کرنا ہے، پھر درود پڑھنا ہے اور پھر دعا مانگنا ہے. اب میں جو آپ کو آگے بتلانا چاہتا ہوں وہ سنیے. بہت سے بھائی جنازے میں لیٹ ہو جاتے ہیں اور ان کی تکبیر چھوٹ جاتی ہے، تو اب وہ اپنی تکبیر، پہلے تو نماز میں شریک کیسے ہو جن کی تکبیریں چھوٹ گئی ہے، اور باقی تکبیروں کو ادا کیسے کرے اس کو سمجھیے. مثال کے طور پر 2 تکبیریں ہو چکی ہے اور آپ شریک ہوئے، تو آپ کو کرنا کیا ہے، تیسری تکبیر جب تک امام نہ کہے تب تک آپ کو اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ نہیں باندھنا ہے. تیسری تکبیر کا انتظار کیجیے، امام صاحب تیسری تکبیر جیسے ہی اللہ اکبر کہیں آپ ہاتھ باندھ لیجیے. آپ کو 2 تکبیریں ملی ہے، 2 تکبیریں چھوٹ گئی ہے. کیا کرنا ہے، نماز ہو جائے اس کے بعد آپ کو 2 تکبیریں واپس کہنا ہے. جیسے آپ کی 2 رکعت چھوٹ گئی ہے ایسا سمجھو. آپ کی 1 تکبیر چھوٹی ہے تو یوں سمجھو آپ کی 1 رکعت چھوٹی ہے. آپ کی 3 تکبیریں چھوٹی ہے تو یوں سمجھو آپ کی 3 رکعتیں چھوٹی ہے. اب آپ کو کیا کرنا ہے، اس کے بعد آپ جو 2 تکبیریں کہیں گے اس میں آپ دعا اللہ کی تعریف کیجئے اور دعا پڑھ لیجئے. اور اگر ٹائم نہیں ملتا، جنازہ فوراً اٹھ جاتا ہے تو کچھ بھی نہیں پڑھیں گے تب بھی آپ کے جنازے کی نماز ہو جائے گی. تو یہ مسئلہ عام طور پر لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمارے جنازے کی نماز چھوٹ گئی ہے، اب اس کو ادا کیسے کریں، اور اس وجہ سے بیچارے بہت سے لوگ سلام پھیر دیتے ہیں حالانکہ ان کی تکبیریں بھی باقی ہے. اس لیے سلام مت پھیریے، اپنی باقی تکبیروں کو اس طرح ادا کیجیے. یہ ایک مسئلہ. ایک اور مسئلہ جنازے سے متعلق، چپل پہن کر جنازے کی نماز پڑھنے کو بہت سے لوگ بے ادبی سمجھتے ہیں. وہ یوں سمجھتے ہیں کہ چپل پہن کر اگر جنازے کی نماز پڑھیں گے تو یہ بے ادبی ہے. نہیں بھائی،
چپل پہن کر جنازے کی نماز پڑھ سکتے ہیں اور کوئی بے ادبی نہیں ہے۔ خالی آپ کو کرنا کیا ہے، آپ کے چپل کا جو نیچے کا حصہ ہے، چپل کا جو تلا ہوتا ہے وہ دیکھنا ہے وہ پاک ہے، اور جس پر آپ نے چپل رکھی ہے جو زمین ہے وہ زمین پاک ہے۔ کیا مطلب؟ آپ کو کوئی ناپاکی نظر نہیں آ رہی ہے، چپل کے نیچے والے حصے پر کوئی ناپاکی نظر نہیں آ رہی ہے، اور آپ چپل کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کی نماز ہو جائے گی، کوئی بے ادبی بھی نہیں۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، چپل میں سے پیر نکال کر چپل ہی پر رکھتے ہیں۔ ان کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ ان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ پیر کے نیچے کا حصہ پاک ہونا چاہیے اور چپل کے اوپر کا حصہ پاک ہونا چاہیے۔ اس طرح اگر وہ نماز پڑھے گا تو اس کی نماز بھی ہو جائے گی۔ اور چپل کے ساتھ مسجد سے باہر حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ بے ادبی ہے۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفر میں تھے اور سفر میں آپ نماز پڑھا رہے تھے، جماعت کے ساتھ فرض نماز پڑھا رہے تھے، آپ نے دوران نماز چپل اتار دی، بخاری شریف میں یہ واقعہ ہے، تو صحابہ کرام نے بھی سب نے چپل اتار دی، تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز کے بعد پوچھا، ارے بھائی تم نے کیوں چپل اتار دی؟ کہا حضور آپ نے اتار دی تھی۔ تو حضور نے فرمایا بات دراصل یہ تھی کہ میں چپل کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا، جبرائیل نے آ کر مجھے بتایا کہ آپ کی چپل کے نیچے گندگی ہے، اس وجہ سے میں نے نکالی تھی، باقی آپ کو نکالنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ جنازے کی نماز اگر کوئی چپل کے ساتھ پڑھ رہا ہے تو کوئی بے ادبی نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہماری طرف دیکھتے جب ہم چپل کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، چپل کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کو کچھ الگ ہی سمجھتے ہیں۔ تو بہرحال چپل کے ساتھ اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ مسئلہ آپ کے سامنے رکھا۔ ایک اور چیز جو سمجھنے کی ضرورت ہے، میں نے کہا اس سے پہلے آپ کے سامنے بات رکھی کہ ہمارے یہاں کس کو فوکس کرتے ہیں زیادہ، کس کو توجہ دیتے ہیں کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کے سرحانے الف لام میم سے لے کر اولئک هم المفلحون تک پڑھنا ہے، اور اس کے پایگی میں سورہ آل عمران کا آخری رکوع پڑھنا ہے، اس کو بہت زیادہ زور دیتے ہیں، جبکہ یہ صرف ایک صحابی سے مروی ہے، صرف ایک صحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے وصیت کی تھی کہ میرے سرحانے یہ آیتیں پڑھی جائے اور میری پایگی یہ آیتیں پڑھی جائے، حضور سے منقول نہیں ہے۔ جبکہ اصل عمل جو ہے وہ دعا ہے، دفن کے بعد کی جو دعا ہے یہ اصل عمل ہے جو آقا نے خود تلقین کیا ہے، اپنی امت سے کہا ہے کہ یہ اس وقت دعا کی قبولیت کی گھڑی ہے، اس وقت میت کو آپ کی دعا کی زیادہ ضرورت ہے، تو ہم لوگ اس پر فوکس نہیں کرتے ہیں اور ہم لوگ زیادہ توجہ اس پر دیتے ہیں۔ اور تیسری بات، لوگ اجتماعی دعا ہوتی ہے، اجتماعی دعا کے بعد بھاگ جاتے ہیں، حالانکہ ابو داؤد شریف کے اندر روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، حضرت عبداللہ دل بجادین رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تھا، ان کو دفن کیا اور آقا اکیلے دعا مانگ رہے، قبلے کی طرف رخ کر کے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ صرف اجتماعی دعاؤں پر اکتفا مت کرو، الگ سے دعا مانگو، بیٹھ کر اس میت کے لیے خوب رو۔ اجتماعی دعا میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ نہیں کرنا چاہیے، حالانکہ ہمارے اکثر اکابرین تو کہتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ الگ الگ دعا مانگو، لیکن کسی جگہ اجتماعی دعا ہو رہی ہے تو اجتماعی دعا کے بعد انفرادی دعا کی طرف توجہ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور ایک بات، جنازے کے متعلق جتنی باتیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، کتبہ لگاتے ہیں، یعنی ماربل کی فریم لگاتے ہیں بہت سی جگہوں پر۔ حدیث سنیے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اور یہ ترمذی شریف کے اندر، امام حاکم کی مستدرک کے اندر، بہت ساری احادیث کی کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان تجسس القبور وان یکتب علیہا، کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قبروں کو پکا بنانے سے منع فرمایا اور قبروں پر لکھنے سے منع فرمایا۔ آج اچھے لوگ اپنی قبر پر، ماں کی قبر پر لکھوا رہے ہیں، باپ کی قبر پر لکھوا رہے ہیں۔ میں قربان جاؤں حضرت مفتی سعید احمد صاحب عالمپوری نور اللہ مرقدہ پر کہ ان کا انتقال ہوا، اتنا بڑا عالم،
شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند کا شیخ الحدیث، ان کے انتقال کے بعد کسی نے جا کر وہاں پلیٹ لگائی تو ان کے صاحبزادے نے کہا کہ حدیث کے خلاف ہے، میرا والد حدیث سے بڑا نہیں ہو سکتا ہے، ان کی قبر سے وہ کتبہ ہٹا دیا۔ آج بھی آپ جائیے جوگیشوری میں حضرت کی قبر موجود ہے، آپ پہچان نہیں سکیں گے کہ اتنے بڑے اللہ والے کی قبر یہاں ہے۔ اور آج یہ فیشن بن چکی، کتبہ لگانا ایک فیشن ہو گیا، جبکہ حدیث پاک میں روکا گیا ہے اس سے۔ اور کیوں روکا گیا ہے؟ سنیے، قبرستان وقف ہے اور وقف کی زمین کو میں ریزرو نہیں کر سکتا ہوں۔ یہ کتبہ لگانا یہ وقف کی زمین کو ریزرو کرنا ہوا، جس میں کسی کو اجازت نہیں ہے۔ جس طرح قرآن مجید کو اپنے لیے خاص کر دے وقف قرآن، تو یہ اجازت نہیں ہے اسلام میں۔ اسی طرح اسلام میں قبر کو ریزرو کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ قبر کو ریزرو کر رہا اس طرح کے کتبے لگا کر، اس لیے اسلام میں کتبہ لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھیے۔ ایک آخری بات کہ اگر اپنی بات مکمل کرتا ہوں، ٹہنی لگانا، ٹہنی لگانے کا کیا مسئلہ ہے؟ تو یاد رکھیے، ٹہنی لگانا زیادہ سے زیادہ جائز ہے، کوئی ثواب کا کام نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صرف ایک قبر پر لگائی تھی، وہ بھی اس لیے لگائی تھی کہ قبر دو قبروں پر لگائی تھی، اس لیے لگائی تھی کہ اس کو عذاب ہو رہا تھا، دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا۔ تو حضور نے اپنی سفارش پر، یعنی حضور نے اپنے ہاتھ مبارک سے رکھی تو حضور نے فرمایا یہ میرے ہاتھ مبارک کی برکت سے ان کے عذاب میں تخفیف ہو گئی۔ بس اس کے بعد کسی کی قبر پر صحابہ کرام نے وہ ٹہنیاں نہیں لگائی۔ آج ہمارے یہاں کتنا اہتمام ہوتا ہے اس کا، جو کام زیادہ سے زیادہ جائز ہے اس کو مستحب یا کہاں تک پہنچا دیتے کہ دین میں زیادتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور جتنے مسائل اللہ رب العزت نے کہلوائے، اللہ تبارک و تعالی اسے سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔